بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آقا سید دلدار علی جو غفران مآب سے پہچانے جاتے ہیں، جنہوں نے حوزہ علمیہ لکھنؤ کی بنیاد رکھی، چونکہ صفوی دور کے بعد جیسا کہ اس دور میں ہمارے محدثین نے فقہا نے صوفیت کے رد میں کتابیں لکھی، چونکہ صوفیت کا دور صفوی دور میں حکومتی سطح پر ایران میں پھیلا، پھر علماء حقہ نے اپنا حق ادا کیا، جیسے محدث راملی نے اثنا عشریہ فی رد صوفیہ کتاب لکھی، اور دوسرے علماء نے بھی بعد میں یہ کام کیا، اور آقا طاہر قمی نے تحفۃ الاخیار جو ہے کتاب لکھی۔ اس طرح جو ہے کتابیں لکھی گئیں۔ ادھر لکھنؤ میں حوزہ علمیہ لکھنؤ کے بانی آقا غفران مآب نے اشہاب ثاقب فی رد صوفیہ، یعنی فلسفی اور صوفیوں کے رد میں جو ہے وہ کتاب لکھی، تاکہ لوگوں کو اس گمراہی سے بچایا جا سکے۔ تو انہوں نے جو ہے چونکہ یہ کتاب عربی میں لکھی تھی، اور اس کا جو ہے تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابقہ استاد جو تھے پروفیسر سید عطر عباس رضوی، جو 1994 میں فوت ہوئے، انہوں نے اس کتاب پر جو ہے انگلش میں آرٹیکل لکھا تھا، جس کو یہاں پر ہم نے پیش کیا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ پیش کر دیں گے۔ تو اس میں انہوں نے وہ کتاب کے اوپر روشنی ڈالی کہ یہ کتاب جو ہے صوفیوں اور فلسفیوں کے بارے میں انہوں نے رد کیا اس کا، صوفیوں اور فلسفیوں کا، اور فلسفیوں اور صوفیوں کا جو نظریہ ہے وحدت الوجود، اس میں جو وہ مغالطہ دیتے ہیں، تو آقا غفران مآب نے اس وحدت وجود کا تفصیلاً رد کیا اس میں، اور دوسرے بھی جو ان کے نظریات تھے ان کا بھی رد کیا۔ انہوں نے صوفیوں کا نام لے کر انہوں نے رد کیا۔ ابن عربی کی چربی پگلائی انہوں نے نام لیا، صوفی غزالی کا نام لیا، اسی طرح جو ان کے اور بھی بڑے جیسے سفیان ثوری اس کو، اور حسن بصری کو جو ہے نا، اس طرح منصور حلاج کا بھی انہوں نے علاج کیا۔ تو اس طرح جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور صوفی رومی، ان سب کو جو ہے بے نقاب کیا۔ ملا صدرہ کا بھی شرح صدر کیا یہ فلسفیوں کا، اور حیدر عاملی جس نے ابن عربی کا جو ہے سلسلہ شروع کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے جو ہے آقا غفران مآب نے اچھی خاصی ڈوز دی۔ تو اس طرح صوفیوں اور فلسفیوں کا جو ہے آقا غفران مآب نے اچھا علاج کیا۔ تو کاش اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو جاتا، تو انشاءاللہ امید ہے جلدی ہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ کتاب چھپنے کے لیے تقریباً تیار ہے عربی میں۔ تو چونکہ آج تک یہ کتاب جو ہے نہیں چھپی، کیوں نہیں چھپی آپ جانتے ہیں کہ ابھی کوئی سرمایہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ کتاب ہم تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ بہرحال ہم نے الحمدللہ اب حاصل کر لی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کو جو ہے جس طرح ہم نے قلمی نسخہ اس کا تقسیم کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا نئے سرے سے کمپوزنگ کروا کے کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کا ترجمہ ہو جائے اور وہ چھپ جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوفیت فلسفے کو جو رد کرتے ہیں، انہوں نے نہ فلسفہ پڑھا ہے، تو جب پڑھا ہی نہیں ہے انہوں کو کیا پتہ ہے جی۔ تو پہلے وہ فلسفہ پڑھے تو پھر یہ سلسلہ، حالانکہ آقا غفران مآب جو ہے نا جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصولی مجتہد ہیں، اور چونکہ یہ جو سدرونا وائرس والے ہیں نا، یہ پروپیگنڈا یہی کرتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث بیان کرے، یہ اخباری ہیں جی، یہ اخباری ہیں۔ جیسے کہ محدث راملی نے کتاب لکھی، یہ اخباری ہیں۔ قبلہ آقا شیخ محمد حسین نجفی نے تحفہ صوفیہ پہ مقدمہ لکھا، اور پھر اقامت البرہان، یہ اخباری ہیں۔ اچھا، تو یہ اصولی جو ہیں، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب آقا وحید بہبانی جو اصولی مجتہد تھے، جنہوں نے اسرا آبادی کی رد کی، ان کے بیٹے آقا محمد علی کرمان شاہی مجتہد تھے، انہوں نے خیراتیہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی صوفیت کے رد میں، تو وہ اصولی مجتہد تھے، اور یہ بھی اصولی مجتہد ہیں۔ اور اس وقت جو ہیں
اصول کے سب سے بڑے مجتہد جو ہیں آقا وحید خراسانی، انہوں نے پیام امام زمانہ میں ایسا پیام دیا کہ صوفیت کا، فلسفیوں کا، ملا صدرہ کا، ابن عربی کا، منصور الحاج کا، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، تو تینوں کو انہوں نے خوب بے نقاب کیا. تو اور اس فلسفی کی بات کی جنہوں نے فلسفے کے رد میں کتاب لکھی ابواب الہدیٰ، آیت اللہ العظمیٰ آغا مہدی عثمانی، جنہوں نے 20 سال فلسفہ پڑھایا، تو پھر انہوں نے ابواب الہدیٰ کتاب لکھی بعد میں امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. السلام علیکم یا مولا صاحب. امام زمانہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ مولا ناراض ہیں، تو پھر آ کر انہوں نے جو ہے فلسفے کو پڑھانا بند کیا اور پھر اس کے رد میں کتاب لکھی. اب فارسی میں ہو چکا ترجمہ، تو ہم نے 12 مرتبہ اس کو یہاں پیسٹ کیا ہے کہ کبھی کوئی اس کا اردو ترجمہ بھی کرے اور آنا چاہیے. اور ان لوگوں کو جو صوفیت کو اور فلسفے کو جو ہے پھیلا رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں اور لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو علماء مخالفت والے ہیں انہوں نے نہ فلسفہ پڑھا، تو یہ رد کیوں کریں؟ تو اس لیے یہ جو ہے وہ مجتہد ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف پڑھا بلکہ 20 سال تک پڑھایا اور بعد میں انہوں نے کتاب اس کے رد میں لکھی. تو لہذا ان فلسفیوں کو یہ جو آج کل سند لے کر آتے ہیں نا قوم سے، جی فلسفے سے فارغ ہو گئے، تو وہ پڑھ کے آتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ ابواب الہدیٰ کو پڑھے اور اس کا جواب لکھیں، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ یہ کتنے بڑے استاد سے جنہوں نے 20 سال فلسفہ پڑھایا، تو انہوں نے جو رد کیا ہے تو اس کا رد کیا جائے، دکھلایا جائے. مومنین کو، لوگوں کو وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ایسا کرتے ہیں کہ جی فلسفہ پڑھا نہیں ہے اور اس کا رد کر رہے. تو انہوں نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھایا. تو خیر اس طرح جو ہمارے علماء، فقہاء، محدثین جنہوں نے صوفیت اور فلسفے کے رد میں بیان کیا، اور آقا غفران مآب نے جو مستقل کتاب لکھی، اور پھر ان کے صاحبزادے نے جو حدیقہ سلطانیہ لکھی، اس میں جو فلسفے کا چیپٹر کا رد ہے، اور فلسفے کے بارے میں انہوں نے چیپٹر لکھا، اور فلسفے کے رد میں، اور اسی طرح صوفیوں کے رد میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا جس کا اردو ترجمہ خزینہ ایمانیہ جو ہے انہیں ملتا ہے. تو اس طرح آقا غفران مآب نے جو وصیت کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وصیت نامہ جو ہے آقا غفران مآب کا، انہوں نے جو بیان کیا اپنے صاحبزادے کو کہ تمہیں اس امر سے بچنا چاہیے کہ تم اپنی عمر عزیز کتب فلسفیہ پڑھانے اور علوم حکمیہ کے جمع کرنے میں صرف کرو، خواہ وہ مشائیہ کی حکمت ہو. یہ ارسطو گروپ جو ہے اس کو مشائین کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں. خواہ وہ مشائیہ کی حکمت ہو یا اشراقیہ کی. یہ اشراقیہ، یہ ملا صدرہ گروپ، یہ حکمت الاشراق والا شہاب الدین سہروردی جس نے حکمت الاشراق لکھی تھی اور اس کو اس زمانے میں قتل کر دیا گیا تھا. تو اس طرح انہوں نے جو ہے آقا غفران مآب نے اپنے وصیت نامے میں بھی اس چیز سے روکا، منع کیا کہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتابیں گمراہی و جہالت کی ہیں. تو اس طرح اس گمراہی اور جہالت سے بچنے کے لیے وہ اپنے صاحبزادے کو وصیت بھی فرما رہے ہیں. تو یہ حوزہ علمیہ لکھنؤ کے ہمارے جو مجتہد ہیں، انہوں نے جو ہے اپنا شریف فرض ادا کرتے ہوئے اس بدعت اور گمراہی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے پھیلائی اسلام میں، اس کا رد کیا، اور انہوں نے اس پہ جا کر حدیث بھی نقل کی اسی اشعاب ساقہ میں کہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بدعت ظاہر ہو تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم پر وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ورنہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو اس لعنت سے بچنے کے لیے علماء حق نے ہمیشہ حق ادا کیا، اور ان بنی امیہ اور بنی عباس کی بدعتوں سے جو ہے لوگوں کو آگاہ فرمایا. تو یہ چونکہ تصوف اور فلسفہ دونوں انہیں آپس میں جو ہے نا جفا ڈالا ہوا ہے، یعنی ضم ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو
جو ہے اکٹھا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی زندہ مثال یہ جو ہے نا ابن عربی کا حامی ملا صدرہ ظاہراً مشہور ہوا جی، یہ بہت بڑا فلسفی ہے. جیسا کہ صاحب روضات الجنات نے لکھا، یہ فلسفی اور صوفی، اس کو صوفی بھی لکھا فلسفی بھی لکھا. کیونکہ اس نے ابن عربی سے اپنا جو ہے نا سلسلہ روحانیت، جس کو یہ نام نہاد عرفان کا نام دیتے نا، وہاں سے اس نے تڑکا لگایا. کیونکہ اس کے پاس عرفان نہیں تھا، وہ ابن عربی سے لیا اس نے جو ان کا عرفان ہے. تو ابن عربی صوفی تھا، اور ان لوگوں کو آج تک فیصلے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ ہم پوچھتے ہیں ابھی بتاؤ پہلے ابن عربی صوفی تھا یا فلسفی تھا. تو ملا صدرہ نے اس کی جو ہے کیوں حمایت اور ترویج کی، وہاں سے کیوں اس نے یہ روحانیت کا سلسلہ لیا، اور فقہا کی شان میں کیوں وہ گستاخی کرتا ہے، اور ابن عربی کے کیوں وہ فضائل پڑھتا ہے. تو اس طرح تصوف اور فلسفہ دونوں اکٹھے. اس لیے میرے مولا حسن عسکری پاک نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ یمیلون الی الفلسفہ والتصوف، کہ خبردار شیعوں کو مخاطب ہے، کہ مولا نے فرمایا کہ ان علماء سے بچنا. لفظ علماء کیوں بچنا؟ یمیلون الی الفلسفہ والتصوف، کہ وہ فلسفہ اور تصوف کی طرف مائل ہوں گے. خبردار وہ دین کے رازن اور ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے. تو اب وہ کون سے علماء ہیں؟ کیا وہ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا آئیں گے؟ کیا یہ مولا کی پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے یا ابھی ہونی ہے؟ تو پوچھو اپنے علماء سے، جن سے کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، جن کو ممبروں پر بٹھاتے ہو، ان سے پوچھو کہ یہ مولا کا فرمان جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے چونکہ وہ صوفیت کو فلسفیوں نے اور فلسفیوں نے صوفیوں کو اپنایا ہوا ہے، دونوں کو اکٹھا ہی، اس لیے میرے مولا نے بھی اس زمانے میں فرما دیا تھا یمیلون الی الفلسفہ والتصوف. لہذا ان صوفیت سے اور فلسفیوں سے بچنا ہے، جس کو اشعاب ساکے میں دونوں کو بے نقاب کیا اور ان کا رد کیا. آقا غفران مآب نے، اللہ کی ذات جو ہے بحق محمد وال محمد آقا غفران مآب کے مزید درجات بلند کرے، اور ان کی کتابوں کو اس قوم کو، شیعہ قوم کو چھپوانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین بحق محمد وآلہ المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.